السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدب یوٹیوب چینل حمد و نعت شاعری اور علمی واقعی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ اس واقعے کو لازمی سنیے گا اور بغور سنیے گا۔ یہ واقعہ علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب زلف الزنجیر میں درج کیا ہے۔ علامہ صاحب کلکتہ کے معروف عالم دین اور جریدہ جامع نور کے مدیر رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تو انگریز آ کر قابض ہوئے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف انگریزوں کو مختلف عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ تو لکھنؤ جیسے تاریخی شہر میں ایک انگریز کمشنر کو تعینات کیا گیا جو کہ عیسائی تھا، اور کیونکہ اس دور کی سرکاری زبان فارسی تھی لہٰذا اس کو فارسی سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس نے لکھنؤ کے معروف فارسی دان ملا سراج الدین سے فارسی سیکھنا چاہی، اور مولوی صاحب رضامند ہوئے لہٰذا ایک وقت مقرر ہو گیا۔ مولوی صاحب روزانہ 4 بجے شام کمشنر کے ہاں آتے اور انہیں زبان سکھانے کا آغاز کیا۔ کمشنر کی ایک اکلوتی بیٹی جو کہ بہت ہی خوبصورت، حیادار اور اچھے عادات و اطوار کی مالک تھی، کمشنر صاحب نے جب یہ فارسی زبان سیکھنا شروع کری، بنیادی فارسی کتب کا مطالعہ کیا، کچھ عرصہ گزرا تو مولوی صاحب 4 بجے آیا کرتے تھے لہٰذا نماز عصر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا، تو مولوی صاحب نے اجازت لے رکھی تھی کمشنر سے کہ اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں آپ کے ہاں نماز ادا کر سکتا ہوں۔ تو کمشنر نے اجازت دی، لہٰذا مولوی صاحب جو ہے وہ نماز عصر اور بعض اوقات نماز مغرب بھی کمشنر کے ہاں ادا کرتے ایک الگ کمرے میں۔ ایک روز اچانک کمشنر کی اکلوتی بیٹی اپنے کمرے سے کسی کام کی غرض سے نکلی، نماز مغرب کا وقت تھا، مولوی صاحب نماز کے اندر تلاوت جہر کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے اجنبی اور ایک منفرد آواز سنی، منفرد کلام سنا تو حیرت اور تعجب میں مبتلا ہوئی اور اس کے تعقب میں آگے چلی۔ تعقب میں آئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بارش آدمی اسی کے گھر میں بنگلے کے اندر کمرے میں ایک بارش آدمی جو ہے وہ کچھ کلام پڑھ رہا ہے اور ایک پورے طریقے سے کچھ شاید عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ ناآشنا تھی اسلام کی تعلیمات سے، عبادات سے، لیکن وہ کلام اس کے دل پر اثر کرنے لگا۔ وہ کھڑی سننے لگی، مولوی صاحب خوش الحان تھے لہٰذا وہ اس خوش الحانی کے اور کلام کی تاثیر کے باعث کھڑی ہو کر سنتی رہی، اور مولوی صاحب نے نماز ادا کر لی۔ وہ دیکھتی رہی آپ کی حرکات و سکنات کو اور وہ کلام سنتی رہی، حتیٰ کہ وہ ناآشنا تھی لیکن خالق کائنات شاید اس کی دل کی دنیا بدلنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ کھڑی ہو کر سنتی رہی۔ نماز مکمل ہوئی، مولوی صاحب کمرے سے باہر آنے لگے تو وہ دروازے سے سرک کر دوسرے کمرے کی طرف چل گئی۔ اس نے یہ کلام سنا لہٰذا دل مائل ہوا اور وہ دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ مولوی صاحب اگلے روز آئے، اسی طرح جو ہے وہ کمشنر کو پڑھایا، اور اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا، نماز مغرب ادا کرنے لگے تو وہ لڑکی دوبارہ آ کر جو ہے وہ کمرے کے قریب کھڑی ہو گئی
اور سننے لگی، مولوی صاحب تلاوت کرنے لگے، وہ سنتی رہی، پھر حرکات و سکنات کو دیکھتی رہی، اور اسی طرح نماز مکمل ہوئی، اور لڑکی کا معمول بن گیا کہ چند روز گزر گئے، اور کمشنر اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو تدریسی مراحل تھے وہ طے کرتا جا رہا تھا۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لڑکی نے باپ سے درخواست کی، یعنی اپنے باپ سے، کہ میں فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں جو آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لہٰذا جو ہے وہ والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب سے بات کروں گا، اگر وہ رضامند ہیں تو تم بھی جو ہے وہ فارسی زبان سیکھ لو۔ مولوی صاحب سے بات کی گئی، مولوی صاحب رضامند ہو گئے، لہٰذا کیونکہ کمشنر کے اسباق جو ہے وہ کافی آگے جا چکے تھے، لہٰذا اس کی بیٹی کو جو ہے وہ سرے سے پڑھانا شروع کیا مولوی صاحب نے۔ کچھ روز مولوی صاحب سے جو ہے وہ اس لڑکی نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دین کے متعلق پوچھنے لگی، سوالات کرنے لگی کہ یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں یہ کون سا کلام ہے، کیونکہ وہ ناشنا تھی، اور یہ آپ کا طریقہ عبادت کیا ہے، یہ کون سی عبادت ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اس نے سوالات کیے تو مولوی صاحب کو تعجب ہوا، لیکن مولوی صاحب جو ہے وہ جواب دیتے رہے اس کو، اور اسی طرح جو ہے اس نے کہا کچھ روز گزرنے کے بعد، جب وہ کافی سارے جو ہے وہ اسباق پڑھ چکی، اور جب وہ فارسی زبان کچھ حد تک بولنا، سمجھنا، پڑھنا سیکھ گئی، تو اس نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ مولوی صاحب آپ مجھے جو ہے وہ اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ لا کر دے سکتے ہیں؟ تو مولوی صاحب کو حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لا دوں گا۔ مولوی صاحب حسب وعدہ سیرت پاک لے آئے اور اس کے حوالے کر دی۔ وہ خوشی سے پڑھنے لگی، اس نے سیرت طیبہ کا مطالعہ شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پڑھتی گئی۔ کچھ روز میں اس نے جو ہے وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ مکمل کر لیا، کیونکہ دل پہلے ہی جو ہے وہ قدرتی طور پر مائل تھا، لہٰذا سیرت پاک کی جو ہے وہ تاثیر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے مزید متاثر ہوئی، اور اس کے دل میں جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اور اس نے جب سیرت طیبہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تو جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا اقرار کیا، اور خالق کائنات کو حاضر و ناظر جان کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اور اس کے والدین اس چیز سے ناشنا تھے، لیکن وہ ایمان لا چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے مولوی صاحب سے دینی عبادات کے طریقے سیکھ لیے۔ اس ایمان افروز داستان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ شکریہ۔